عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہر انسان کا فطری جذبہ ہے کہ اس کے متحد یا اس کے ارد گرد ماحول کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ اس کی عزت کرے. اس طرح بڑا ہے، چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، عربی ہے، اجمی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو. ہر کوئی عزت کا متلاشی ہے، تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ مجھے عزت ملے. پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ عزت کا مالک صرف اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. پہلی بات. دوسری بات، اسی عقیدے کے حوالے سے سارا زمانہ مل کے بھی مجھ آپ کو ذلیل کرنا چاہے لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا عزت دینے کا تو اللہ عزت دے کر دکھائے گا، زمانہ ذلیل نہیں کر سکتا. دوسری بات، اللہ نے ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اب سارا زمانہ مل کے بھی مجھ آپ کو عزت دینا چاہے تو عزت نہیں دے سکتا، اللہ ذلیل کر کے دکھائے گا. یہ تو ہو گئی توحید اور ہمارا عقیدہ کہ ہمارا رخ سیدھا ہونا چاہیے کہ عزت ہے یا ذلت ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. دوسری بات کہ عزت کس کے لیے ہے؟ عزت کس کے لیے ہے؟ یہ مضمون اصل ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنین یعنی حضور کے غلاموں کے لیے عزت ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور منافقین اس بات کو جانتے نہیں ہیں. تو اب یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. پہلی تو عقیدے کے حوالے سے بات ہوگی. دوسرا اللہ نے مضمون کھول دیا ہے کہ عزت ہے تو صرف اللہ کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے اور جو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہوں گے، مومنین ہوں گے. کتنے ہو گئی؟ اللہ، رسول، مومنین. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی مومن نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. جب ہم نے اللہ اس کے رسول کو مان لیا تو ہم ہو گئے مسلمان. جب ہم نے اللہ اس کے رسول کی ماننا شروع کر دی تو ہم ہو گئے مومن. آج اللہ اس کے رسول کو ماننے والے تو ڈیر ارب ہیں، اللہ اس کے رسول کی ماننے والے بہت قلیل ہیں، اس لیے ہم ذلیل و خوار دنیا میں ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ لفظ جو آیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَلِلْمُسْلِمِينَ نہیں ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ ہے. اللہ نے دو بھی پٹکا ایسا مارا ہے، ہماری شرع کو پکڑا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس کے رسول کو ماننے سے عزت مل جاتی ہے. اللہ اس کے رسول کو ماننے سے عزتیں نہیں ملیں گی. اللہ اس کے رسول کی مان کے چلو گے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اس کے رسول کی جب اطاعت کرو گے تو عزت تب ملے گی. عزت کب ملے گی؟ جب حضور کی غلامی میں آ جاؤ گے. اب یہ میں نے دو باتیں تفصیل کے ساتھ سمجھا دی ہیں کہ جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے جتنے مرضی وظیفے کر لو عزت نہیں مل سکتی. سوال یہ تھا کہ حضرت صاحب تسخیر کے لیے، عزت کے لیے کوئی عمل دے دیں. گھر میں بچے عزت نہیں کرتے، باہر دفتر میں جو ہے وہ عزت ہو، رکھ رہا ہو معاشرے میں، اس کے لیے کوئی عمل بتا دے. تو میں نے اس کی ساری بیک گراؤنڈ جو ہے، پس منظر جو ہے وہ کھولا ہے کہ جب تک تیرا عقیدہ نہیں بنے گا مضبوط
کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اور دوسرا یہ ہے کہ عزت اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہے ہی میرے رسول کے لیے میرے بعد، اور پھر جو میرے رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام غلام ہیں، غلاموں کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے وہ عزت نہیں جو تو چاہ رہا ہے. جب یہی مسلمان ایمان کے درجے میں اٹھیں گے، میری اور میرے محبوب کی مان کے چلیں گے، تو یہ مومن کے درجے میں جب آ جائیں گے تو پھر ان کو بھی عزت ملے گی. تو پہلا سب سے کام کرنے والا یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دی ہے. اب ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اگر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ عزت کے موگے کھول دے گا. اللہ عزت کے خزانوں میں سے ہمیں عزت عطا فرمائے گا. مخلوق خدا کے دل ہمارے لیے جن و انس کے مسخر فرما دے گا. جدھر بھی ہم نگاہ کریں گے انشاءاللہ وہ ہمیں احترام اور ادب کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ تو پہلا کام ہے ہمارا کرنے والا. جب یہ کام آپ نے کر لیا، یا جتنا مضمون میں نے آپ کو سمجھایا یہ آپ نے سمجھ لیا، اس کے بعد اللہ نے چھوٹا سا کام ایک آپ نے کرنا ہے دعائی کے طور پہ. کس کے طور پہ؟ دعائی کے طور پہ، علاج کے طور پہ. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا اللہ یا عزیز، یا اللہ یا عزیز، یا اللہ یا عزیز. بس کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی حصار نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. صرف 2 باتیں جو پہلے سمجھائی ہیں اصل وہی ہے کہ پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کرو، توحید خالص کرو، اس تو عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لو، میں جتنے بھی اچھے کام کروں اللہ عزت کبھی نہیں دے گا جب تک میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری یا اطاعت نہیں کر رہا. آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں، میں آپ کو یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں، ملتان کا جو سب سے مہنگا میرج ہال ہے وہاں آپ اپنا فنکشن کریں، اور ہر آنے والے مہمان کو آپ ایک ایک قیمتی سوٹ بھی دیں اور ہدیے بھی ان کو دے کے بھیجیں. اور جو لوگ جہاں سے بھی آئیں دنیا بھر سے آپ بلائیں، جو ان کا آنے جانے کا کرایہ ہوا ٹی اے بھی ان کو دیں. بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہر بندے کی جیب میں جاتے ہوئے کھانے کے بعد لاکھ لاکھ روپیہ بھی ڈال کے بھیجیں. عزت تب بھی نہیں ملنی، عزت تب بھی نہیں ملنی. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو 15-15 لاکھ کا 25-25 لاکھ کا لہنگا بنا کر دیا، لیکن لہنگے کی چمک بھی ابھی کم نہیں ہوئی تھی تو گھر اجڑ گئے. ابھی تو لہنگا کھول کے دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا جب میں نے پہنا تھا تو میں کیسی لگ رہی تھی. یا شادی کی جو ویڈیو ہوتی ہے، ویڈنگ کی جو ویڈیو ہوتی ہے، ابھی تو وہ بھی بن کر مکسنگ ہو کر نہیں آئی تھی، وہ بیٹھ کے دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوئی تھی. بس انج گئی تے انج آئی. اتنا ماں باپ نے مال خرچ کیا لیکن اجڑ گئے. ہم ایسے گھروں کو بھی جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو جب بیاہا تو انہوں نے اپنے دمادوں کو گاڑیاں دی، ہونڈا سیوک کی، کرولا کی چابیاں دی. ایسے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچیوں کو بیایا تو انہوں نے اپنے دماد کو ڈی ایچ اے میں، بحریہ ٹاؤن میں ہائی پروفائل سوسائٹیز کے پلاٹ کی فائلیں دی. انج گئیاں تے انج آئیاں، عزت نہیں ملی. اور اگر رہی بھی ہیں ان میں اور جوتے میں کوئی فرق نہیں اللہ نے رہنے دیا. کیوں؟ یہ سارا کچھ جو کیا یہ اللہ کی اطاعت والا نہیں تھا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت والا نہیں تھا. یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ ساڈی نک رہ جائے گی، ساڈی عزت رہ جائے گی، روٹی چنگی ہوئے گی، ساڈی عزت رہ جائے گی. لہنگا 85 لاکھ کا ہوگا، 70 لاکھ کا ہوگا، انڈیا سے بنوائیں گے تو ہماری عزت رہ جائے گی. میں آپ کو ساری باتیں کرنے کے بجائے میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اللہ نے میرے دل میں ڈال دی تاکہ وقت بچے. جنید صفدر کی شادی ہوئی، مریم کے بیٹے کی شادی ہوئی. جتنا وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں میں آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. ان کو دنیا سے کہیں سے بھی کوئی چیز منگوانی ہے، انہیں کوئی مشکل ہے؟ اس بہو کے تمام کپڑے انڈیا سے بنے، جو ڈریسر ہے وہ وہاں کا ہے، انہوں نے بنائے. انہوں نے سارے شوق انگلینڈ میں بھی پورے کیے اور یہاں بھی پورے کیے. وس گئی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ وس گئی ہے؟
تو اب کہانی سمجھ آ گئی. اللہ بولو یہ جو سارا ہم گل کھلاتے ہیں عزت رہ جائے عزت رہ جائے عزت رہ جائے, کبھی عزت نہیں رہے گی, کبھی عزت نہیں رہے گی. اگر اللہ راضی ہے اور آپ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کے چل رہے ہیں, مومنین کے درجے پہ ہیں, تو عزت آپ کے لیے ہے. آپ 3 کپڑوں میں بچی اپنی رخصت کر دیں گے, کوئی جھونپڑی کے اندر بھی رہتا ہے تو اللہ بسا کے بھی دکھائے گا, اللہ چلا کے بھی دکھائے گا, اللہ کھلا کے بھی دکھائے گا, اور اللہ صاحب اولاد کر کے بھی دکھائے گا. میں کتنی بار بیانات کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سب سے زیادہ ماں باپ وہ پریشان ہیں آج جن کی بیٹیاں پڑھی لکھی زیادہ ہیں. جو جتنا امیر ہے اتنا زیادہ پریشان ہے. غریبوں کی بچیاں آج بھی کسی نہ کسی حد تک بستی جا رہی ہیں, اپنے گھر بچا لیتی ہیں صبر شکر کر کے, لیکن امیر لوگ جتنے اللہ والوں پریشان ہیں اتنے غریب پریشان نہیں ہیں. عمارت کیوں یہ ساری بنائی یا اکٹھی کی کہ ہمیں عزت مل جائے گی. آج امیروں کے گھروں میں جتنے رشتوں کا مسئلہ ہے, بیٹیوں کا خاص طور پہ, بچوں کا, ان کے رشتے نہیں ہو رہے, وہ زنا اور بدکاری کے رستے پہ چل رہے ہیں, اتنا غریبوں کی طرف نہیں ہے, اتنا غریبوں کی طرف نہیں. غریبوں کو میں یہاں روکتا رہتا ہوں کہ شرم کر لو, ابھی تو 18 سال ہوئے ہیں, کوئی 2 سال ٹھہر جو. وہ نہیں جی, اب 18 سال کیونکہ ساڈے خاندان چ کر دیں کم چکی آن دینے. اور امیر ہیں ان کو کہتا ہیں بھائی اس کا کرو. خانقاہ میں کتنی خواتین بچیاں آتی ہیں 40 سال 45 سال عمریں ہو گئی ہیں, رشتہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے جو جتنا زیادہ امیر ہے اتنا ہی زیادہ پریشان ہے. کیوں؟ وہ غریب کی طرف اس لیے نہیں کرنا چاہتا, عزت نہیں رہے گی, عزت نہیں رہے گی. اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عزت اس کے اندر نہیں ہے, عزت حضور کی غلامی کے اندر. بے نہیں, دفاتر ہیں, اسکول کالجز ہیں, کاروبار کے مراکز ہیں, دکان ہے آپ کی یا آپ کی کوئی فیکٹری ہے, تو اللہ اگر آپ یہ کہو کہ میری وہاں عزت ہو, تو پیسے سے عزت نہیں ہوتی, پیسے سے عزت نہیں ہوتی. قارون کی عزت ہے تو پھر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی. شداد کی عزت ہے, جنت و جہنم بنائی تھی اس نے, عزت ہے. فرعون کی عزت ہے, نمرود کی عزت ہے. اللہ والو پیسے سے عزت ہوتی تو ان لوگوں کو عزت ملتی. تو عزت کس میں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں. اس لیے دفاتر میں ہیں, کاروباری مراکز میں ہیں, گھر میں ہیں, باہر میں, جہاں اللہ والو آپ عزت چاہتے ہو تو پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. اور دوسرا کام کیا ہے کہ اپنا عقیدہ, اپنی توحید خالص رکھو, عقیدہ مضبوط رکھو. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اور تیسری بات اپنے دل میں اتار لو کہ جب میں اللہ کا نافرمان ہو جاؤں گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غدار ہو جاؤں گا, تو سارا زمانہ مل کے بھی مجھے عزت دینا چاہے تو عزت نہیں ہو. آج ہماری بیٹیاں بی بی فاطمہ کی غلام بن جائیں, اللہ عزت دے دے. آج نوجوان جو ہے وہ مولا علی کے غلام بن جائیں, اللہ عزت دے کے دکھائے گا. اللہ نے عزت ہمارے لیے رکھی, ایمان والوں کے لیے تو رکھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ساری باتیں اصلاح کے لیے ہو گئی. اور اس کے ساتھ جو ایک علاج کر رہے ہیں وہ کیا کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا اللہ یا عزیز, یا اللہ یا عزیز, یا اللہ یا عزیز پڑھ لیا کریں. بس ساری زندگی پڑھتے رہیں. جو کام کرنے لگیں, دفتر جانے لگیں, اسکول جانے لگیں, کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جانے لگے ہیں, کوئی نیا کام کرنے لگے ہیں, کوئی گھر میں مہمان آ گیا ہے, کوئی دوست ملنے آ گیا ہے, تو بس دل ہی دل میں 1 مرتبہ درود پاک اول و آخر 11 مرتبہ یا عزیز پڑھ لو. جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اللہ عزت دے گا. اور اگر وہ اس کام میں عزت نہیں ہوگی, اللہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دے گا, اللہ رخ موڑ دے گا. یعنی وہ کام جس کے اندر ذلت ہے اللہ ادھر جانے ہی نہیں دے گا. تو اللہ ذلت سے بھی بچائے گا اور انشاءاللہ اللہ عزت والی جگہ پہ بھی ہمیں پہنچائے گا. اس عمل کی آپ تمام حضرات کو اجازت ہے, جو سوشل میڈیا پہ سننے انہیں بھی اجازت ہے. اللہ رب العزت ہماری کوشش کو قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.